وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ فجر کی سنت میں اور مغرب کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھنا ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ثابت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتی الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 726۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون یعنی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رمقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 مرہ یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب وفی الرکعتین قبل الفجر۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 دفعہ ٹکٹکی لگا کر دیکھا، مغرب کے بعد 2 رکعتوں میں اور فجر سے قبل 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور قل ھو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے 20 دفعہ 20 مرہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 992۔ امام نووی نے المجموع میں کہا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385 اسنادہ جید وصححہ الالبانی فی السلسلہ الصحیحہ 3328۔ شیخ احمد شاکر نے تحقیق المسند میں صحیح کہا ہے۔ حکمت بہت ہی عظیم ہے۔ وہ کیا ہے کہ اما الحکمہ من قراءۃ ہاتین السورتین، انہی دونوں صورتوں کو فجر کی سنت میں اور مغرب کی سنت میں کیوں پڑھا کرتے تھے؟ فَلِأَنَّهُمَا قَدْ اشْتَمَلَتَا عَلَى أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَةِ، کیونکہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دونوں کی دونوں صورتیں توحید کی تینوں قسموں کو شامل ہیں۔ مثال کے طور پر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات موجود ہے۔ فَأَثْبَتَتْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا اور تنہا ہے۔ وَنَفَتْ عَنْهُ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ، اور اس میں انکار ہے ولد کا اور والد کا اور مثیل کا۔ وَهُوَ مَعَ هَٰذَا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین الصمد ہے الذی اجتمعت له صفات الکمال کلها، جس میں تمام تر صفت کمال داخل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قل ھو اللہ احد میں توحید کی تینوں قسمیں شامل ہیں۔ اسی طرح سے سورہ قل یا ایھا الکافرون تضمنت توحید العبادہ، اس میں توحید عبادہ ہے۔ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ، اور بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ فِي عِبَادَتِهِ أَحَدًا، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ فَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے كان رسول صلی اللہ علیہ وسلم يفتتح بهما النهار فی سنت الفجر، ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز کیا کرتے تھے۔ وَيَخْتِمُ بِهِمَا فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ، اور فجر کی سنت میں دن کا ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے
اختتام کیا کرتے تھے۔ وفی السنن انہ کان یؤتر بہما، اور سنن میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ فیکونان خاتمۃ عمل اللیل کما کانا خاتمۃ عمل النہار، تو یہ دونوں صورتیں جس طرح سے دن کے اعمال کا خاتمہ ہے، اسی طرح سے رات کے اعمال کا بھی خاتمہ ہے۔ بہت عظیم حکمت ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کو فجر سے پہلے کی سنت میں پڑھنے کی اور مغرب کے بعد کی سنت میں پڑھنے کی، اور اسی طرح سے وتر میں بھی پڑھنے کی عظیم ترین حکمت ہے۔ مومنوں کو غور کرنا چاہیے، اور جو بھی ان صورتوں پر غور کرے گا، تدبر کرے گا، شرک سے اپنے دامن کو بچا لے گا۔ اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صورتوں کے معانی پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ توحید میں پکے ہو جائیں اور شرک سے بیزار بھی۔